اس کے معنی ہے مدد کرنا. یہ کام کا نام ہے. کام کا نام عربی زبان میں اسم کہلاتا ہے, اور کام کے نام کو, نیم آف ایکشن کو ہم عربی زبان میں یا اردو گرامر کی اصطلاح میں بھی مصدر کہتے ہیں. مصدر, انفینیٹو, آپ کا جو انگریزی کا انفینیٹو ہے, انفینیٹو ناؤن کہہ لیں آپ اسے, وہ ہے یہ مصدر, کام کا نام. پھر فتح, اس نے کھولا. یفتح, وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. کھولنا, ٹو اوپن, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس کی عربی آپ کو ملے گی فتح. کیونکہ کچھ الفاظ تو آپ قرآن مجید میں پڑھے ہوئے آپ نے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح, کھولنا. ضربا, اس نے مارا. یضرب, وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. مارنا, ٹو بیٹ, سوری عربی کیا ہوگی؟ ضربن. یہ جو نیم آف ایکشن ہے, اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ ہمیں بتائے گی ڈکشنری. یہاں تو آپ کو بڑے آسان لگ رہے ہیں کہ ایک ہی وزن لگ رہا ہے, نصر, فتح, ضرب, تو بڑا ایزی ہے شاید. باقی اب جتنے بھی میں کہوں کہ سمع یسمع ہوا تو آپ کہیں سمعن, سمعن. میں کہوں حسب یاسب تو آپ کہیں حسبن. میں کہوں کرما یکرم تو آپ کہیں کرمن, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایسا نہیں ہے. پہلی بات نوٹ کریں, یہیں سے آپ کو میں سٹارٹ کرواتا ہوں کہ یہ جو مصدر ہے, اب آپ ڈکشنری بھی دیکھنی شروع کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی آج کے بعد سے. ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ بولنے کے بعد عام طور پہ مصدر کو بولا جاتا ہے. مصدر کو حالت رفع میں نہیں بولا جاتا. ڈکشنری میں بھی دیکھیں گے آپ کو تو آپ کو حالت نصب میں لکھا ہوا ملے گا. نصر ینصر, نصر نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ نصرن. فتح یفتح, فتح نہیں کہیں گے بلکہ فتحن. ضرب یضرب, ضرب نہیں کہیں گے بلکہ ضربن کہیں گے. اب کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے تو وہ غیر ارادی طور پہ لکھا گیا, ضربن, آٹومیٹکلی وہ لکھا گیا میرے سے. تو یہ ایک سٹائل ہے, اس سے بھی آپ ابھی سے واقفیت حاصل کر لیں کہ عربی زبان میں جب بھی اب آپ کسی فعل کا ماضی اور مضارع اور مصدر بولنا چاہتے ہیں تو پہلا صیغہ ماضی کا بولا, دوسرا مضارع کا بولا, اور جب مصدر بولا تو اس کو حالت نصب میں بولنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. دوسری بات یہ جو میں توجہ خاص طور پہ اس پوائنٹ کی طرف آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ مصدر ثلاثی مجرد ابواب کا مصدر جو ہے اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے. یہ تو بائی چانس آپ کہہ لیں کہ ہو گیا کہ تینوں ابواب میں ایک ہی وزن پر آپ کو مصدر مل گیا. حالانکہ انہی ابواب سے میں آپ کے سامنے اور کچھ الفاظ لاتا ہوں. دخل یدخل, دخل یدخل. اب اگر آپ کا ذہن اس کے مطابق چل رہا ہے تو آپ کہیں گے دخلن, لیکن جب ڈکشنری آپ کھولیں گے تو وہاں آپ کو اس کا مصدر ملے گا دخولن. اب دیکھیں ٹوٹلی چینج ہو گیا. دخل یدخل دخولن, داخل ہونا. ذهب یذهب, جانا, ٹو گو, اس کی عربی کیا ہوگی؟ ڈکشنری کھولیں گے ذهابن, ٹوٹلی چینج ہو گیا. ذهبن نہیں ہے, ذهابن ہو گیا. غفر یغفر. اب دیکھیں میں نے ایک ایک باب سے مزید ایگزامپل دی ہے آپ کو.
ہر باب سے. نصرہ سے داخلہ کی تھی, فتح سے ذہابہ کی تھی, ضربہ سے غفرہ کی تھی. غفرہ یغفر, اس کا مطلب آپ کو ملے گا غفرانن بھی ملے گا یا مغفرتن بھی ملے گا. ایک ہی مصدر ہونا لازمی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. پلیز پوری کر لیتے ہیں. سمع یسمع, اس نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا, تو اس پیٹرن پہ سمعن ہونا چاہیے. سمعن بھی مصدر بھی آتا ہے, لیکن سماعتن بھی آتا ہے. ہم اردو میں بولتے ہیں اب آپ سماعت فرمائیں تو سنیں, کیونکہ عربی زبان کے 80% الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. شروع میں پہلے دن آپ کو بات کی تھی, صرف چینجز ہیں تھوڑی سی, جو اگر سمجھ لی جائیں تو یہ زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. سماعت, سماعتن. اب میں مصدر آپ کے سامنے حالت نصب میں بولوں گا, کیونکہ وہ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے حالت رفع میں نہیں بولا جاتا, پریکٹس ہی نہیں ہے اس کی. سمع یسمع سماعتن, مصدر چینج ہو گیا. حسب یحسب, حسبانن, یعنی آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی چینج ہے. کرم یکرم, کرمن. اب ملتا جلتا تھا ان سے, لیکن درمیان والے حرف پہ زبر آ گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ ثلاثی مجرد کے آپ مصادر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈکشنری ہی دیکھنی پڑے گی, کوئی دوسرا چارہ آپ کے لیے اسٹیج پہ نہیں ہے. ہاں علماء نے کچھ محنتیں کر کے قواعد مرتب کیے ہیں کہ اگر یہ ہو تو اس کا مصدر اس وزن پہ آتا ہے, یہ ہو تو اس کا مصدر اس وزن پہ آتا ہے, لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے الجھنے کی باتیں, اس میں ہم نے نہیں پڑھنا. تو آسان طریقہ یہ کہ ثلاثی مجرد ابواب جو ہیں ان کا مصدر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کھولیں, مادہ سے اس کا ماضی مضارع باب پتہ چل جائے گا اور مصدر آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو مزید فی ابواب ہم پڑھنے لگے ہیں آج, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ابواب کا نام ہی ان کے مصادر کے وزن پہ رکھ دیا گیا. دوبارہ بولتا ہوں میں جملہ کہ مزید فی ابواب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں, ان ابواب کا نام ہی ان ابواب کے مصادر کے وزن پر رکھ دیا گیا. یعنی جیسے ہی ہم کوئی مادہ ان ابواب میں لے کر جائیں گے تو جو نام آپ کے سامنے آئے گا یا جو مصدر آپ کے سامنے آئے گا, ٹھیک ہے, جو ہم مصدر بولیں گے وہ در حقیقت ان ابواب کا نام ہی ہوگا, اور وہ نام سامنے آتے ہی اس کے معنی آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ ان ابواب کی خصوصیت ہوگی ہمارے سامنے. میں اس کی اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور ہم اب سٹارٹ لے لیتے ہیں. باقی کچھ جو مزید باتیں ہوں گی وہ میں اس میں ایڈ کرتا رہوں گا. بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مزید فی ابواب ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی کے. ثلاثی مزید فی ایڈیشن ہے, کچھ حروف کی ایڈیشن ہے. تو پہلا باب ہم جو شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا افعال. باب کا نام ہے افعال. افعال. اب یہی افعال جو ہے اس باب کے مصدر کا بھی وزن ہے. مصدر کا وزن ہوگا تو کیا بن جائے گا, حالت نصب میں ہم اسے پڑھیں گے تو آپ کا بن جائے گا افعالن. ابھی اس باب کا ماضی مضارع نہیں میں نے آپ کے سامنے لکھا, وہ کیا ہوگا وہ ابھی بتاتا ہوں. پہلے تو اس طرف آپ کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ان ابواب کے نام آپ کو الفاظ کے یا افعال کے معنی بتانے میں مدد دیں گے. اب ذرا اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے, افعال اس وزن پر اردو میں استعمال کیے جانے والے الفاظ وہ ذرا لائیں. میں سٹارٹ میں لیتا ہوں, اینڈ آپ نے کرنا ہے. دیکھیں افعال, ہم آخری حرف
چونکہ ساکن کر کے بولتے ہیں اردو میں، اس لیے میں افعال نہیں کہہ رہا بلکہ افعال کہہ رہا ہوں. افعال، انکار، اظہار، اکرام. اب ساتھ ساتھ دیکھیں، جلدی نہ کیجیے اس لیے کہ ساتھ آپ دیکھیں کیا آپ جو الفاظ بول رہے ہیں ان کے معنی آپ کو معلوم ہے. انکار معنی پتہ ہے نا آپ کو؟ اچھا، اظہار آپ نے بولا، معنی آپ کو معلوم ہے نا؟ جو میں نے بات کی ہے کہ ان ابواب کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا نام آتے ہی ہمیں افعال جو فعل استعمال ہوگا ان سے ان کے معنی ہمیں معلوم ہو جائیں گے میکسیمم. بہت ساری چیزیں ہمیں پھر بھی ڈکشنری کی طرف رجوع کرنی پڑیں گی، لیکن میکسیمم ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا. اسلام، ادغام، ہاں. اچھا یہاں دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا لفظ بولا اور مجھے فائدہ ہو گیا اس کا. ایک عربی زبان میں ہم نے جمع مکسر کا وزن پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، افعال. بابن کی جمع ابواب، وہ الف پر زبر تھی، وہ جمع مکسر کا ایک وزن ہے. یعنی عربی پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اردو بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. ابواب، اقلام قلم کی جمع، اوقات وقت کی جمع. لیکن یہ ہے افعال کا وزن. تو یہ جو ابرار یہ لفظ نہیں ہے، ابرار، ان الابرار لفی نعیم. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ یعنی برن کی یا بارن کی جمع ہے، نیکی کرنے والا، اس کی جمع ابرار. زیر کے ساتھ اور لائیں، اصلاح، اسرار، احسان. معنی آپ کو سب کے پتہ ہیں جی، اور بولیں. اقبال، الزام، یعنی جو کام کے نام ہیں اس پہ آپ ذہن میں لائیں. جی آپ کے پاس فہرست ہے، اس میں سے بھی کچھ بول دیں. وہ کافی اچھے الفاظ میں نے کوشش کر کے کوئی 8-10 لکھے ہوئے. انذار، اکثر آپ نے سنا ہے کہ انذار کرنا، خبردار کرنا. انفاق، انفاق فی سبیل اللہ. افہام، افہام و تفہیم، فہم حاصل کرنا. اسراف، اسراف فضول و خرچی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. اخلاص بھی آ سکتا ہے. ہاں جی. اب یہ دیکھیں بس سارا زور جو ہے وہ اس پہلے باب پہ لگے گا، باب افعال. اس کے بعد اتنی تفصیل سے ہم گفتگو نہیں کریں گے. میں باب کا نام بولوں گا، اس باب کے نام کے وزن پر آنے والے آپ کچھ الفاظ بولیں گے، ہم بلکہ مل کے بولیں گے. میں آپ کو اس باب کی ماضی اور مضارع گردانوں کا پہلا صیغہ بتاؤں گا. گردان آپ ایسے کریں گے کیونکہ آپ کو آگے یہ کرنی. اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہوگی کہ اس باب میں جو زائد حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں. فا عین لام، تو یہ تو بنیادی 3 حروف ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپ کو پہلے صیغے میں نظر آئے تو وہ آپ کا زائد حرف ہوگا، اس لیے ہم ان کو ابواب مزید الفی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لے جی، اب میں آپ کے سامنے باب افعال کا ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ رکھ رہا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے اس میں ایڈیشنل حرف کون سے. ماضی کا صیغہ ہے افعلا. افعلا، فا عین لام تو ہمارے مادے کے حروف ہو گئے. تو زائد حرف کون سا ہے؟ حمزہ، زبر والا. یہ آپ کا زائد حرف ہے. تو مزید فی ابواب کا پہلا باب ہے ہمارا باب افعال. اور باب افعال میں ہمیں ماضی کا جو صیغہ ملے گا وہ پہلا وہ ہے افعلا. اب میں آپ سے کہوں کہ جی افعلا سے ماضی کی گردان کریں تو کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ الحمدللہ 2 پٹریوں پہ چڑھ چکے ہیں. افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا.
یقین ہو گیا, کوئی مشکل نہیں پیش آئی. یعنی الحمدللہ یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو گردانوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب مضارع کا